بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز میں دھڑک رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیسے چین آئے گا۔ اب کیا جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا؟ کیا اسی لیے دانش نے آج تک مجھے گودام میں جانے سے منع کر رکھا تھا؟ یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ خوف اور دہشت سے میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں جلدی سے واپس گھر کے اندر جانے لگی۔ اگر دانش نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں اندر کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ قسمت مجھے پھر اسی موڑ پر لے آئی تھی جہاں سے نکلنے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے تھے۔ کس طرح میں نے دانش کا ساتھ پایا تھا، کس طرح اس کا اعتبار اور محبت جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور آج وہ سب دیکھ کر مجھے سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اور کئی بار میں نے خود کو مارنے کا سوچا، لیکن پھر وہی خیال کہ یہ دنیا تو فانی ہے، مجھے آخرت میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے میں سب کچھ خود پہ جبر کر کے برداشت کرتی رہی۔ میں 1 کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور جو چاہتی حاصل کر سکتی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت نوکر چاکر میرے ایک حکم کے منتظر رہا کرتے تھے۔ ہر سال پاپا نیو ماڈل کی کار مجھے سالگرہ پہ گفٹ کیا کرتے تھے۔ میرا وارڈروب دنیا بھر کے مہنگے اور برانڈڈ ملبوسات سے بھرا پڑا تھا جن کو ایک بار پہننے کے بعد میں نے چھوا تک نہ تھا، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ میری سب سے اچھی دوست نتاشا مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ الینا تم بہت ناشکری ہو، اگر اتنی دولت میرے پاس ہوتی تو میں تو خوشی سے مر جاتی۔ اس کی باتیں سن کر میں ہنس دیا کرتی تھی۔ تم کیا جانو کہ خوشی پیسے سے نہیں مل سکتی، لیکن وہ میری کوئی بات سمجھنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ میں اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے چاروں طرف گارڈز منڈلاتے رہتے تھے۔ میں یونیورسٹی میں بھی گارڈز کے ساتھ ہی جاتی تھی، یہاں تک کہ میری کلاس میں بھی ایک گارڈ موجود رہتا تھا جس کو پاپا نے یونیورسٹی کو بھاری رقم ادا کر کے اجازت دلوائی تھی۔ کوئی دوست بھی میرے قریب آنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ اس لیے اتنی دولت ہونے کے باوجود میں بہت گھٹن بھری زندگی جی رہی تھی۔ پھر ایک دن میری ملاقات ارکم نامی لڑکے سے ہوئی جو انتہائی ہینڈسم پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنی پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ جب وہ مسکراتا تو ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف پھول سے کھل رہے ہوں۔ جب بات کرتا تو جیسے خوشبو سی بکھرنے لگتی۔ پہلی نظر میں ہی میں اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز کا جادو میرے اندر نئی امنگیں جگانے لگا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ وہ میری طرف دیکھتا تک نہ تھا، اور یہ بات مجھے سخت پریشان کر رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ الینا حیات کو کوئی اگنور کر سکتا۔ میں نہ صرف دولت مند تھی بلکہ حسن کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ یونیورسٹی کا ہر لڑکا میرا دم بھرتا تھا، مگر ان کی حیثیت نہ تھی کہ مجھ سے مخاطب بھی ہو سکتے۔ الینا حیات جب تک خود کسی سے بات نہیں کرتی تھی تب تک کوئی اور اس کے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس بار معاملہ بہت مختلف تھا۔ ارکم کو حاصل کرنا اب میرا مقصد بن چکا تھا۔ اس کی محبت میری روح تک اتر گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ دور دور سا رہتا تھا۔ ایک دن موقع پا کر میں نے اسے اپنے گھر پارٹی میں انوائٹ کر لیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ مس الینا، میری تو آپ سے اتنی دعا سلام بھی نہیں، پھر بھلا آپ کیسے مجھے اپنی پرسنل گیدرنگ میں بلا رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں تھوڑا طنز بھی شامل تھا، مگر مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ ارکم، اگر آپ نہیں آئے تو میں یہ پارٹی کینسل کر دوں گی۔
میں نے مسکرا کر دھمکی دی تھی اور وہ بھی پہلی بار مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ نہ جانے کتنی دیر سے میں اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ میری خاص ملازمہ نوری نے یہ سب دیکھا تو بولی، باجی آپ پہ تو ہر رنگ جچتا ہے، پھر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ میرے پھیلائے ہوئے کمرے کو سیٹ کرتی جا رہی تھی۔ ارے نوری، تم کیا جانو آج کون آ رہا ہے پارٹی میں؟ میں نے خوشی سے اسے بتایا۔ کیا پرائم منسٹر آ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے میرا منہ تک رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پاگل لڑکی، اس بڈھے پرائم منسٹر کے لیے کیا میں اتنا تیار ہوں گی؟ میری نوری سے بہت دوستی تھی، وہ میری ہم راز تھی اور میں اسے سب کچھ بتایا کرتی تھی۔ آج بھی میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی تھی۔ نوری تو مجھ سے بھی زیادہ اتاولی ہونے لگی تھی۔ یہ پارٹی بس ایک بہانہ تھا ارقم سے راہ رسم بڑھانے کا، اور میں اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آج میں نے دیکھا ارقم بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ ویسے بھی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارقم میرے لیے پھول لایا تھا جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی، اور اس دن کے بعد ہم دونوں بہت قریب آنے لگے۔ ارقم نے بتایا کہ وہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ تم اس بات کی فکر مت کرو، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ میری اس بات پہ وہ نہال ہو جاتا۔ میں اسے بہت ہی قیمتی تحائف دیا کرتی تھی، برانڈڈ ٹی شرٹس، پینٹس، پرفیومز، شوز، یہاں تک کہ میں نے اپنا ATM کارڈ بھی اسے دے رکھا تھا تاکہ کسی بھی ضرورت کے وقت اسے مجھ سے مانگنا نہ پڑے۔ لیکن یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف میری دولت کی وجہ سے مجھے استعمال کر رہا تھا۔ جب میں نے پاپا سے ارقم کے متعلق بات کی تو انہوں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے علم تھا وہ کبھی میری بات نہیں ٹال سکتے، مگر میں یہ جانتی تھی کہ میرے والد ایک جہاں دیدہ انسان تھے۔ انہوں نے ارقم کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر رکھی تھی، اور جس دن ان کی ملاقات تھی اس دن میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی پاپا کے فیصلے کا۔ لیکن پاپا نے بس نوری کو بھیجا کہ الینا سے کہو کہ اپنا ٹی وی اسکرین آن کر لے۔ میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پاپا اور ارقم کی میٹنگ کی ویڈیو تھی، جسے دیکھ کر مجھے نہ اپنے کانوں پر یقین آیا نہ اپنی آنکھوں پہ۔ وہ ارقم ہی تھا، مگر اس کے لہجے اور الفاظ بدلے ہوئے تھے۔ پاپا نے اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا، کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ ان کی بات سن کر وہ چونکا نہیں تھا، بلکہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ میں اپنی ڈیمانڈ نہیں بتا سکتا سر، میرے ہاتھ میں تو جیک پاٹ لگا ہوا ہے۔ وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا۔ میں تم جیسے لوگوں کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے جلدی سے اپنی قیمت بتاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ مجھے ایک انتہائی خوبصورت بنگلہ، نیو ماڈل کی کار اور 5 کروڑ چاہیے۔ اس نے اپنی انگلیوں پہ گن کے بتایا۔ مل جائیں گے۔ پاپا نے اپنی چیک بک نکالی اور اس پہ رقم درج کرنے لگے۔ باقی کے معاملات میرے سیکرٹری سے مل کے طے کر لینا، اور جہاں ہو بنگلہ پسند کر لو، لیکن اب میری بیٹی کے قریب آنے کا سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر پاپا اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ چیک اٹھاتا خوش و خرم کمرے سے نکلا۔ میں سن سی رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ نوری نے مجھے تھام لیا تھا۔ بی بی پانی پی لو، وہ مجھے دلاسے دینے لگی، مگر میں نے گلاس کو دور پھینک دیا تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرے پاس کوئی سوال نہیں بچا تھا جو میں پاپا کو کچھ کہتی۔ پاپا نے بتایا کہ انہوں نے یہ ویڈیو اس لیے بنوائی تھی تاکہ ارقم اس کے بعد بھی کوئی جھوٹ بول کر مجھے اپنے جھانسے میں نہ پھنسا لے۔ بیٹا وہ بعد میں بھی تمہیں استعمال کر سکتا تھا، یہ کہہ کر کہ تمہارے پاپا نے میری انسلٹ کی وغیرہ وغیرہ، اور اسی وجہ سے
میں تمہیں سب دکھانا چاہتا تھا۔ جو لڑکا تمہاری دولت کو چاہے گا وہ کبھی ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا، اور میں اسے اپنی دولت تو دے سکتا ہوں مگر اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی کہ اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ پاپا کی باتیں سن کر میں خود کو ان کا مجرم محسوس کر رہی تھی۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا، باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، یونیورسٹی جانا بھی جیسے ختم کر دیا تھا۔ پاپا میرے لیے بہت پریشان رہتے تھے مگر وہ مجھے کچھ کہتے نہ تھے۔ شاید وہ مجھے وقت دینا چاہتے تھے سنبھلنے کا، لیکن مجھے سنبھلتے سنبھلتے بھی 1 سال لگ چکا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سمجھایا تھا کہ ارقم کے لیے سزا میں خود کو کیوں دے رہی ہوں۔ چند ماہ کے لیے میں یورپ کی سیر کو نکل گئی تاکہ وہ تلخ یادیں بھلا سکوں، اور جیسے ہی میں واپس آئی تو پاپا نے مجھے دانش سے ملوایا۔ وہ کافی سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا جو شاید مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبرو نوجوان تھا، لیکن میرے دل میں اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ جب پاپا نے مجھے بتایا کہ وہ دانش سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا، پاپا جیسے آپ کو اچھا لگے، اور وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ میں اب ان کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، ویسے بھی کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، تو پاپا کی پسند سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن میں دلہن بنی بیٹھی تھی میرے دل میں ذرا بھی کوئی احساس نہ جاگا تھا دانش کے لیے۔ دانش نے آتے ہی مجھے ایک بہت خوبصورت کنگن پہنایا اور بہت سے وعدے کیے، مگر میں جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، اور اب ایسا ہی ہونے لگا۔ دانش میں ایک دوسرے سے کھنچے کھنچے رہنے لگے تھے۔ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو نئے شادی شدہ جوڑے میں ہوتی ہے، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جو سب کچھ بدل گیا۔ اس رات اچانک ایک خوفناک طوفان آیا۔ میں گھر پہ اکیلی تھی، طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور ایسے میں لائٹ بھی جا چکی تھی۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں کوئی ملازم بھی نہ تھا۔ خوف اور دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں ڈر ڈر کے کمرے سے نکلی تھی۔ مجھے اندھیرے سے بڑا خوف آتا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں مین گیٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ نہ جانے کیسے میں گیٹ سے باہر نکلی اور کالی سڑک پہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ بارش اور ہواؤں کے شور کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کار کی ہیڈ لائٹس میرے وجود سے ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتی کار مجھ سے ٹکرا چکی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ میرا سر شدید دکھ رہا تھا، میرے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش آتا دیکھ کر نرس میرے قریب آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے جلدی سے کہا، سسٹر میں کہاں ہوں؟ اسی وقت ایک لڑکا اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے بتایا کہ میں اس کی کار سے ٹکرائی تھی اور اس نے پوچھا کہ اپنے کسی رشتہ دار کا نمبر بتا دیں تاکہ ان کو انفارم کیا جائے۔ میں نے ان کو جلدی سے دانش کا نمبر دیا اور مجھے خود پہ حیرت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے دانش کا نمبر کیسے یاد ہو گیا تھا؟ شاید آج تک اس کا نمبر سیو نہیں کیا تھا اپنے فون میں، تبھی جب بھی اس کی کال آتی تو نمبر دیکھ کر پہچان جاتی تھی۔ خیر تھوڑی دیر میں دانش پریشان سا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے سلکی بال ماتھے پہ چپکے ہوئے تھے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے۔ مجھے بیڈ پہ لیٹا دیکھ کر وہ جلدی سے میرے قریب آیا۔ کیا ہوا الینا، کہاں تھی تم؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا۔ اس کی ورفتگی دیکھ کر میں حیران تھی۔ پیچھے سے اس لڑکے نے جواب دیا، سر یہ میری کار سے ٹکرا گئی تھی۔ اور دانش نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا، تم جیسے لڑکے اندھوں کی طرح ڈرائیونگ کرتے ہو، اگر میری بیوی کو کچھ ہو جاتا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑتا۔ دانش بہت غصے میں تھا۔ بمشکل ڈاکٹر نے اس سے روکا، دیکھیں سر آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔
بس ہلکا سا زخم ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اب کی بار دانش میرے قریب بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو احساس تھا اسے دیکھ کر میرا پتھر دل پگھلنے لگا۔ کیا میں اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ میری تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا؟ میں نے دانش کو میں ٹھیک ہوں دانش، اور اس لڑکی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میں ہی پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے تو پھر بھی کوشش کر کے میری جان بچائی ہے، اور یہ چوٹ مجھے اس سڑک پہ گرنے سے لگی تھی۔ میری بات پہ دانش ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر واپس آ چکے تھے۔ اس رات مجھے علم ہوا کہ نکاح کے بندھن میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ وہ شوہر جو مجھ سے کھنچا کھنچا رہتا تھا، آج وہ میرے لیے کتنا پریشان تھا، اور یہ احساس میرے لیے بہت خوش کن تھا۔ اگلی صبح میرے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب میں بھی زندہ ہوں۔ دانش کی محبت پاتے ہی میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ میں اب اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہی حال دانش کا بھی تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ مجھ سے دور دور رہا کرتا تھا۔ تو وہ بہت سنجیدگی سے بولا، الینا، اگر چاہتی ہو کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے تو دوبارہ یہ سوال مت کرنا۔ اور اس دن کے بعد میں نے اپنے سارے سوالات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں اپنی خوشحال زندگی میں کوئی ناچاکی نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن یہ میری بھول تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ دانش مجھ پر جان چھڑکنے لگے تھے، لیکن کچھ راتوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ آدھی رات کو کمرے سے باہر جانے لگے تھے۔ ایک بار میں نے پوچھ لیا تو کہنے لگے، میری جان، میں ذرا تازہ ہوا لینے جاتا ہوں، اور اس کی یہ بات سن کر میں ریلیکس ہو جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ آخر وہ آدھی رات کو ہی کیوں جایا کرتے تھے؟ وہ میرے ساتھ بھی تو جا سکتے تھے۔ ایک رات کو لگے کہ میں سو چکی ہوں، اور جیسے ہی وہ مجھے سوتا سمجھ کر آہستہ سے اٹھا اور باہر جانے لگا تو کچھ دیر بعد میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھر کی پچھلی طرف جو گودام بنا ہوا تھا اس طرف جانے لگے تھے۔ مجھے عجیب لگا، کیونکہ وہ تو ہوا کھانے جاتے تھے تو اس گودام کے اندر کیوں گئے تھے؟ گودام میں فالتو سامان پڑا تھا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی بس ایک بار سرسری ہی جائزہ لیا تھا گودام کا۔ میں واپس اپنی جگہ پہ آ کر لیٹ گئی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگی تھی۔ آخر دانش نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ کافی دیر بعد جب دانش واپس آیا تو بہت تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہ پوچھا، بس اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ دوسری صبح جب میں نے دانش سے پوچھا کہ آپ گودام کی طرف کیوں گئے تھے، تب میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم سے چونک گئے تھے۔ ان کی گھبراہٹ میں نے محسوس کر لی تھی۔ وہ گلا صاف کر کے کہنے لگا، الینا، میں نے کچھ آوازیں سنی تھی، تبھی اس طرف گیا تھا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس گیا وہاں۔ ان کی بات سن کر میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دانش؟ آپ نے چوکیدار کو کیوں نہیں کہا؟ خود کیوں چلے گئے وہاں؟ میں سخت گھبرا گئی تھی۔ اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو؟ ارے میری پاگل سی بیوی، ڈرو مت، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ میری پونی کھینچ کر بولے۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی، مگر ایک رات میں نے پھر ان کو گودام میں جاتے دیکھا۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر کیا وجہ تھی؟ دانش مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس دن میں ان کے پیچھے جانے لگی تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اس دن دانش بہت غصے میں تھے۔ الینا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ دانش نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دانش، آج میں دیکھ کے رہوں گی کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو آپ ہر رات مجھ سے چھپ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ میں نے بھی طیش میں آ کر کہا، نہ جانے دانش کو کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ دانش، آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دانش اب سخت شرمندہ تھے۔ مجھے معاف کر دو الینا، نہ جانے کیسے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھ دیکھتے، کبھی مجھے۔ میں روتی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ کافی دیر تک دانش مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اس وقت میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو دانش آفس جا چکے تھے۔ میں ناشتہ کیے بنا سیدھا گودام کی طرف جانے لگی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا جو دانش نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ لیکن گودام میں جا کر مجھے مایوسی ہوئی۔ وہاں بس فالتو سامان پڑا تھا۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، مگر کچھ ایسا نظر نہ آیا جس سے معلوم پڑتا کہ دانش یہاں کیا کرنے آتا ہے۔ میں مایوسی سے واپس پلٹنے لگی کہ پرانی بالٹی دھڑام سے نیچے آ گری۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ جہاں سے بالٹی گری تھی وہاں ایک صندوق پڑا تھا۔ حیرت ہے پہلے میری نظر کیوں نہ پڑی۔ میں نے جلدی سے صندوق کھولا تو اس کے اندر جو کچھ تھا وہ سب دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ قیامت ہی تو ٹوٹی تھی مجھ پر۔ میں گھبرا کے واپس بھاگی۔ رو رو کے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر میرے ساتھ وہی اعتبار کا خون ہوا۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ اسی وقت دانش نے کمرے میں قدم رکھا۔ الینا، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ وہ پریشان سا میرے قریب آیا۔ رک جاؤ وہیں، میرے قریب مت آنا۔ مجھے سب معلوم پڑ چکا ہے کہ تم کون ہو۔ میں نے وہ سارے پیپرز اور تصاویر اس کی طرف اچھالی۔ اب دانش پتھر کے بت کی طرح کھڑا تھا۔ تمہیں میری دولت چاہیے نا؟ تم سب دولت کے پجاری ہو نا؟ اسی لیے شادی کی تھی نا مجھ سے؟ میں ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ ایک بار میری بات سن لو، پھر جو چاہے سزا دینا۔ الینا، میں ایک غریب لڑکا تھا اور مجھے ایک امیر زادی سے محبت ہو گئی تھی، اور اس لڑکی نے میری محبت کے جواب میں مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا میں بھی میری پکچرز لگا کر بہت بری باتیں لکھی۔ ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری پڑھائی تک چھوٹ گئی۔ سارے رشتے دار میرا مذاق اڑانے لگے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اس تذلیل کا بدلہ ہر امیر زادی سے لوں گا، اور پھر میں امیر لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا، ان کے سامنے خود کو ایک امیر گھرانے کا چشم و چراغ ظاہر کر کے ان سے شادی کر لیتا، اور ان کی دولت حاصل کرنے کے بعد میں ان کو طلاق دے کر وہاں سے کہیں دور چلا جاتا۔ اب تک میں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ وہ سب لڑکیاں اسی لائق تھیں، انتہائی خود غرض اور مغرور۔ پھر میرا اگلا شکار تم تھی الینا حیات۔ میں نے اپنی باتوں سے انکل کو شیشے میں اتارا کیونکہ تم کسی سے نہیں ملتی تھی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ مجھے بس تم سے اسی لڑکی کا بدلہ لینا تھا جس نے میری غربت کو مذاق بنا ڈالا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے محسوس ہونے لگا کہ تم سب سے الگ ہو۔ اتنی امیر ہو کر بھی تم میں ذرا غرور نہ تھا۔ جس طرح تم ملازمین سے پیار سے بات کیا کرتی تھی، میں حیرت سے دیکھا کرتا۔ الینا، تم سب سے مختلف تھی۔ میں چاہ کر بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، اور مجھے علم ہی نہ ہوا کہ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ مجھے اس رات علم ہوا جب میں نے اس طوفانی بارش میں تمہیں گھر پہ نہیں پایا اور گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ تم کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کیا۔ بیچ سڑک پر میں روتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی خدا سے۔ ایک بار مجھے میری الینا سے ملوا دو، میں سب سے معافی مانگ لوں گا۔ اور پھر تمہاری خبر آ گئی۔ بس الینا، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اسی لیے آج تم پہ ہاتھ اٹھایا کہ کہیں تم وہ سب نہ دیکھ لو۔ اب وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ الینا، مجھے معاف کر دو، پہلی اور آخری بار، یا پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے مار ڈالو۔
میں اب بھی صدمے میں تھی۔ الینا، ان سب کے نام، پتے اور تصاویر میں نے اسی لیے جمع کرنا شروع کیے تھے تاکہ میں سب سے معافی مانگ سکوں اور ان کو وہ سب کچھ واپس کر سکوں جو میں نے ان سے لیا تھا۔ بس اس لیے میں ہر رات گودام میں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پہ ان سے رابطہ کرکے ان کا بینک بیلنس ان کو واپس ٹرانسفر کرتا تھا اور ساری ڈیٹیل بنا کر انہیں بھیجا کرتا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے الینا، کیونکہ تمہارے دانش میں کوئی خامی نہ رہے، تاکہ میرے گناہوں کی سزا تمہیں نہ ملے۔ الینا، میں مر جاؤں گا اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو۔ اب کی بار وہ میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ دانش، مجھے تم پہ اعتبار آ گیا ہے۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ میرے دل میں ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ وہ تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا اور میں نے کہا، میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ان لڑکیوں کے پیسے واپس کر دیے تم نے؟ ہاں الینا، سب کچھ کر دیا واپس۔ تو پھر ان چڑیلوں کی پکچرز کیوں سنبھال کے رکھی ہیں؟ میں نے غصے سے کہا تو دانش اپنی ہنسی دباتا اٹھا اور ان تصاویر کے پرزے کر کے ڈسٹ بن کی نظر کر دیے۔ وہ خوشی سے مجھے دیکھتا بولا اور میں کھلکھلاتی ہنستی۔ میں دانش کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب جب کہ وہ صرف میرا تھا تو کیوں پرانی باتوں کو سنبھال کے رکھتی۔